نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، ہمارے دکن نے ایک انتہائی برگزیدہ ہستی کو کھویا ہے۔ میری مراد حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز حسینی خسرو پاشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے، جو کہ سجادہ نشین رہے ہیں بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں بہت سے لوگ روزانہ آتے ہیں اور بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے اس دنیا میں آتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان کی کمی محسوس کرتی ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ ان کا دنیا میں آنا ایک با مقصد آنا ہوتا ہے، اور ان کا دنیا سے جانا ایک با مقصد جانا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ العزیز کے سجادہ نشین رہے ہیں، کل انہوں نے دار فانی سے کوچ فرمایا، اور آج بعد نماز مغرب بارگاہ حضرت سرکار بندہ نواز میں لاکھوں عقیدت مندوں کے درمیان آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ عزیز دوستو، بالکل مختصر حضرت کی زندگی کی طرف اگر ہم نگاہ کر کے دیکھیں تو حضرت ڈاکٹر سید خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درگاہ اور خانقاہ یہ بڑا اہم ادارہ ہے کسی بھی قوم کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ عام طور پر درگاہوں کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ درگاہوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب درگاہوں کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے، حضرت ڈاکٹر خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک انتہائی خوبصورت اقدام کیا کہ انہوں نے درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو، جو کہ عقیدتوں کا مرکز تھا، پورے دکن میں محبتوں کا مرکز تھا، انہوں نے اس کو علم کا مرکز بنایا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ العزیز، جو کہ انتہائی بڑے درجے کے صوفی اور انتہائی بڑے درجے کے عالم تھے، انہوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پورے ہندوستان میں آپ کوئی بھی درگاہ ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس درگاہ کے تحت کوئی یونیورسٹی چل رہی ہو۔ پورے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک اگر کسی درگاہ کے تحت یونیورسٹی چل رہی ہے تو پورے ہندوستان میں واحد درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ ہے، جس کے تحت باضابطہ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یونیورسٹی یوں ہی قائم نہیں ہو جاتی، دارالعلوم قائم کر لینا، مدرسہ قائم کر لینا، اور چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز قائم کر لینا، اسکولز قائم کر لینا، چھوٹی موٹی کالجز قائم کر لینا، یہ آسان ہوتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی انت تک محنت اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے فیض کے ذریعے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز کے نام پر ایک باضابطہ یونیورسٹی قائم کر دی۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم بحیثیت سجادہ نشین جانتے ہیں، مگر وہ ایک انتہائی علمی شخصیت رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے میک گل یونیورسٹی سے ماسٹر آف آرٹس کیا تھا، جو کہ کینیڈا کی انتہائی مشہور اور معروف یونیورسٹی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یو ایس اے سے باضابطہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی تھی۔ آپ اسلامک اسٹڈیز میں حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تصوف کی دنیا میں ید طولہ حاصل تھا۔ ایک ان کی علمی شخصیت ہے، دوسرے ان کے کارنامے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ کو جو مینٹین کیا، باضابطہ تعمیرات کی، کمرے بنائے زائرین کے لیے، اور درگاہ کی مسجد کو، درگاہ کے احاطے کو، ہمیشہ اس کے نیٹنس کو انہوں نے ملحوظ رکھا، اور یہ ثابت کیا کہ درگاہیں جو ہوتی ہیں وہ روح کے لیے بھی سکون کا باعث ہوتی ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی وہاں کا پاکیزہ ماحول جسم کو سکون کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس طرح حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حاصل کیا، علم کی خدمت کی، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز، آرٹس کالجز، اسکولز، یہ سارا، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام پر ایک طرف مدرسہ چل رہا ہے۔ تو دین کی، دنیا کی ہر اعتبار سے انہوں نے قوم کی خدمت کی۔
اس کے ساتھ ساتھ درگاہ کے نظام کو بہت خوبصورت بنایا، اور حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درگاہ خواجہ بندہ نواز کے عرس کو ایک صرف عقیدتوں کا میلہ نہیں، ایک علمی مرکز بھی بنایا۔ باضابطہ ہر نماز کے بعد مختلف حیدرآباد اور پورے دکن سے مختلف جگید علماء کو مدعو کرتے اور ان کے خطابات رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرس کے موقع پر علمی سیمینار ہوتے۔ آپ نے باضابطہ ہر سال مجلے شائع کیے جو انتہائی وقیع اور علمی مجلے ہوتے، مضامین جس میں مقالات ہوتے۔ تو اگر حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم دیکھیں گے تو وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ حضرت خسرو حسینی کا انتقال ایک پرٹیکولر خانقاہ کے لیے صدمے کا باعث نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے سارے صوفیہ اور پوری دنیا کے سارے صوفیہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ پر بھی بڑی شفقتیں فرمائیں۔ حضرت امام حسین کا جو مرکزی جلسہ ہوا تھا، اس میں آپ نے باضابطہ صدارت فرماتے ہوئے پورے میرے خطاب کو نہ صرف سماعت کیا بلکہ خطاب کے بعد مجھے بے پناہ دعاؤں سے نوازا۔ ہر سال بارگاہ بندہ نواز کے عرس کے موقع پر میرا خطاب ہوتا۔ حضرت تشریف نہ بھی لا سکتے تو گھر میں بیٹھ کر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر آپ میرے خطاب کو سماعت فرماتے۔ مولانا سید عبدالرشید صاحب قادری کے ذریعے پھر پیغام ارسال فرماتے کہ میں نے آپ کا خطاب دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ بہرحال بے پناہ دعاؤں سے حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے نوازا کرتے تھے۔ تو ایک ہمہ جہت شخصیت کو دکن نے کھویا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو جانشین ہیں حضرت سید علی الحسینی مد ظلہ العلی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کی، اسلام کی، انسانیت کی، سنیت کی خدمت لیتا رہے۔ وہ اپنے دادا کے، وہ اپنے بابا کے اور اپنے جد اعلیٰ کے سچے جانشین بن کر اسی طرح علم اور سنیت کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید علی الحسینی اور حضرت سید مصطفیٰ الحسینی اور ان کی تینوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور پورے ہندوستان میں ان کے بسنے والے لاکھوں عقیدت مندوں کو اللہ تعالیٰ بے پناہ صبر عطا فرمائے، اور بہترین جگہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ رہے نام اللہ کا، حضرت خسرو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بے پناہ بلند فرمائے۔ میں خانقاہ خواجہ بندہ نواز کے جمیع افراد کو دل کی گہرائیوں سے اس موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خانوادہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔